السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے، تمام بہنیں خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کورس خیر و عافیت کے ساتھ مکمل کرنے کی، اور جو باتیں اس میں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ کل ہمارے اس رمضان کورس میں بات چل رہی تھی ذکر کی۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ذکر یہ بہت اونچی عبادت ہے، اور رمضان کے اندر ہم مختلف قسم کے اذکار یہ کرتے ہیں۔ کچھ فضیلتیں میں نے اس تعلق سے آپ کے سامنے رکھی تھی، ایک حدیث بھی بیان کی تھی کہ دلوں کو چمکانے والی چیز وہ ذکر ہے۔ اب انشاءاللہ عز و جل اس سے آگے کی ہم بات کرتے ہیں۔ دوستو ایک بات یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی چیز جو ہم کرتے ہیں تو اس کو کرنے کے فائدے ہیں، اور اگر کوئی کام ہم نہ کریں تو پھر اس کام کو نہ کرنے کے نقصان ہے۔ مثال کے طور پر نماز اگر ہم کریں تو کتنے فائدے، اتنا ثواب ملتا ہے، درجے بلند ہوتے ہیں۔ کوئی 40 دن تک پہلی تکبیر کے ساتھ نماز پڑھ لے تو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے، اور بھی بڑے مفاد ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص نہ کرے تو پھر اس پر وعید بھی ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہیں وعیدیں ہیں۔ اسی طریقے سے روزہ ہے، کریں گے تو بہت اجر ملے گا، نیکیاں ملیں گی، لیکن اگر نہیں کیا تو پھر اللہ حفاظت فرمائے، نہ کرنے کے اوپر وعیدیں بھی ہیں۔ یہی کا یہی معاملہ ذکر کا بھی ہے کہ اگر کوئی شخص ذکر کرتا ہے تو بڑے فائدے اس کو حاصل ہوتے ہیں، اور اگر کوئی شخص ذکر نہیں کرتا تو بڑے نقصان اس کو اٹھانے پڑتے ہیں۔ دوستو آج دنیا کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو دلوں کا سکون حاصل کرنے کے لیے، اپنی زندگیوں میں اطمینان اور سکون پانے کے لیے نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں۔ اسپیس کے اندر جا رہے ہیں، سمندروں کے اندر غوطے مار رہے ہیں، اور نہ جانے دنیا کا کونا کونا انہوں نے کھنگال دیا۔ کس لیے؟ یہ جو ٹکڑا ہے نا، اسے سکون حاصل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں خود اپنے کلام کے اندر بتا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتار کے ہمیں بتا دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ دلوں کا سکون تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں ہے۔ تو بہت آسان نسخہ ہے اور بہت بہترین ہے کہ انسان ذکر کرے تو انشاءاللہ عز و جل اس کو دلوں کا سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ کل میں نے بتایا تھا نا کہ دلوں کو چمکانے والی چیز کیا ہے؟ وہ ذکر ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیجئے، دل چمکے گا تو دل کو راحت ہوگی۔ اچھا، ایک بات اور وہ یہ سمجھنے کی ہے، ایک حدیث کے اندر جو بات ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ جب کوئی شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے تنہائی میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے کا تنہائی میں ذکر کرتے ہیں، اور اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے محفل میں، مجلس میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا ذکر بھی ویسی ہی مجلس میں، ویسی ہی محفل میں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ پاک پروردگار اپنے بندوں کو اسی طرح یاد کرتے ہیں بندہ جیسے اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ اور ایک مزے کی بات یہ ہے، فیکٹ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں اس بندے کا ذکر کرتے ہیں۔ میں اور آپ اپنے جیسے لوگوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو محفل ہے وہاں تو نورانی فرشتے، اللہ تعالیٰ اس محفل میں ان فرشتوں کے سامنے میرا اور آپ کا، ہم گناہ گاروں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں، میرے فرشتوں ذکر تم بھی میرا کرتے ہو، لیکن ذکر کرنا تمہاری غذا ہے۔ پھر تمہارے ساتھ شہوت نہیں لگی ہوئی، تمہارے ساتھ بھوک نہیں لگی ہوئی، کاروبار نہیں لگا ہوا، گھر بار کی فکر نہیں لگی ہوئی، بچے نہیں لگے ہوئے، بیوی نہیں لگی ہوئی، ضرورتیں نہیں لگی ہوئی، بیماریاں نہیں لگی ہوئی، پریشانیاں نہیں لگی ہوئی، تم پھر میرا ذکر کرتے ہو، اور میرا یہ بندہ اس کے ساتھ دنیا بھر کی ضروریات اور ٹینشنیں لگیں گی، بیوی کی ذمہ داری اس پر، بچوں کی ذمہ داری اس پر،
ماں باپ کی ذمہ داری اس پر، بہن بھائیوں کی ذمہ داری اس پر، گھریلو اخراجات کی ذمہ داریاں اس پر، کوئی قرضہ وغیرہ ہو جائے تو وہ ذمہ داری اس پر، بیمار ہو جائے اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ جائے تو وہ ذمہ داری اس پر، دنیا بھر کے مسائل اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور ذکر کرنا اس کی غذا بھی نہیں ہے، پھر بھی یہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ تو بتاؤ میرے بندوں، میرے فرشتوں، یہ میرا بندہ تم سے بہتر ہے یا نہیں؟ تو سوچئے میرے اور آپ کے لیے کس قدر خوشی کا مقام ہوگا، کس قدر ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی کہ جب ہمارا پروردگار اپنے فرشتوں کے سامنے ہمارا ذکر ایسے کرتا ہے۔ یہ جو میں اور آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے اور محفل میں ہو رہا ہے ایک طرح سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میرا یقین ہے کہ میرا اور آپ کا ذکر کر رہے ہوں گے، اور محفل کے اندر کر رہے ہوں گے کہ دیکھو میرے یہ بندے مل کر مجھے یاد کر رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں۔ دوستو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتارا اور ہماری ضروریات دنیا کے اندر رکھ دی۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک انسان روٹی اناج وغیرہ کھائے تو بھی اس کی زندگی گزر جائے، روٹی کھا لے، چاول کھا لے، دال کھا لے، لیکن نہیں، دنیا کے اندر کیا ماحول ہے، کیا مزاج ہے؟ انسان کیا کرتا ہے؟ روٹی بھی کھاتا ہے، اناج بھی کھاتا ہے، سبزیاں بھی کھاتا ہے، پھل بھی کھاتا ہے، اور اب یہ چیزیں تو، یہ ویرائٹیاں تو بہت پیچھے رہ گئی، اب تو انسان بہت آگے نکل گیا۔ کبھی موموز کھا رہا ہے، کبھی پزا کھا رہا ہے، کبھی برگر کھا رہا ہے، اور کبھی چائنیز فوڈ، کبھی پنجابی فوڈز، اور دنیا بھر، کیونکہ اب تو گلوبلائزیشن کا دور ہے، ہر چیز ہر جگہ مل رہی ہے، عجیب عجیب قسم کی ویرائٹیاں۔ صرف پانی نہیں پیتا، کبھی روفزہ پیے گا، کبھی کولڈ ڈرنک پیے گا، کبھی کالی پیلی پیے گا، کبھی نیلی پیے گا۔ کولڈ ڈرنک بھی الگ الگ پیتا ہے نا، اس کے اندر بھی ویرائٹیاں ہیں۔ کولڈ ڈرنک بھی ایک نہیں پیتا، شربت بھی ایک طرح کا نہیں پیتا، الگ الگ طرح کی کولڈ ڈرنکس، الگ الگ طرح کے مشروبات۔ کیوں؟ یہ انسان کے مزاج کے اندر ہے۔ بالکل یہی کا یہی معاملہ اللہ کے ذکر کا بھی ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو صرف ایک ذکر نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت سارے الگ الگ اذکار دے دیے، اور ان اذکار پر الگ الگ انعامات سے بھی نوازا۔ میرے بندے یہ کرو گے یہ ملے گا، یہ کرو گے یہ ملے گا، یوں کرو گے یوں ملے گا۔ سبحان اللہ، قربان جائیے پاک پروردگار پر۔ اچھا، ان تمام اذکار کا تو بیان کرنا تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ اذکار کی لمبی چوڑی فہرست ہے، لیکن ان میں سے چند میں آپ کے سامنے لے لیتا ہوں، اور کوشش کریں گے کہ جو بھی باتیں آپ کے سامنے اس کورس کے اندر، اس کلاس کے اندر آ رہی ہیں، آپ رمضان المبارک میں ان کو لازم پکڑیں اور ان پر عمل کریں، اور ان سے فائدے جو حاصل ہوں گے ان سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے میں بتاتا ہوں قرآن مجید کا فائدہ۔ قرآن مجید کتنی بڑی دولت ہے، صرف قل هو اللہ احد، یہ سورت کتنی زبردست ہے۔ اگر کوئی شخص پڑھے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب اس کو مل گیا۔ اگر کوئی شخص 3 بار پڑھے تو اس کو 1 قرآن پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دیکھیں میں نے ابھی میں 3 مرتبہ پڑھ لیا، تو 3 مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے میرا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نامہ اعمال میں، میرے آخرت کے کھاتے میں 1 قرآن کا ثواب لکھ دیا۔ آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیے، ہے نا۔ اچھا، ایک تو یہ فضیلت ہو گئی کہ 3 بار قل هو اللہ پڑھو، 1 قرآن کا ثواب ہے۔ اب اس فضیلت کو رمضان سے جوڑ دیجئے، رمضان کے اندر کسی بھی نیک عمل کا صلہ اللہ تعالیٰ 70 گنا کر کے عطا فرماتے ہیں۔ تو اگر کسی نے رمضان کے مہینے میں 3 بار قل هو اللہ پڑھی، 70 قرآن مجید پڑھنے کا اس کو اجر مل گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اندازہ لگائیے دوستو، صرف 3 بار قل هو اللہ پڑھنے میں آپ کو 10-15 سیکنڈ لگیں گے اور 70 قرآن کے برابر اجر مل رہا ہے۔ رمضان کی ایک ایک گھڑی قیمتی ہے، اس کو دنیاوی باتیں کرنے میں، ریالٹی شوز دیکھنے میں، کرکٹ دیکھنے میں، نیوز چینل کے آگے ریموٹ چلانے اور گھمانے میں مت گوائیے، اللہ کا واسطہ ان اعمال سے فائدہ اٹھائیے۔ ایک اور فضیلت وہ یہ کہ درود شریف کتنا اونچا عمل ہے۔ دنیا کے اندر جتنے نیک اعمال ہم کرتے ہیں، ان تمام نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کو کیا دیا؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نیک عمل میں یہ نہیں کہا کہ تم بھی کرو میں بھی کروں گا، میرے بندے نماز پڑھ میں بھی پڑھوں گا، روزہ رکھ میں بھی رکھوں گا، زکوٰۃ دے میں بھی زکوٰۃ دوں گا، ایسا اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا۔ لیکن درود شریف ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ خود اور اس کے فرشتے بھی اپنے نبی پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے نبی پر صلاۃ و سلام، درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ وہ عبادت ہے جس کو ہم کریں گے تو ہمیں اجر ملے گا، اور یہ وہ کام ہے کہ جب بندہ بھی کرتا ہے تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر صلاۃ و سلام بھیج رہے ہوتے ہیں، ہمیں بھی بھیجنا چاہیے۔ اور 1 مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 40 فائدے حاصل ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں،
10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 رحمتیں اترتی ہیں۔ ایک بار درود شریف پڑھنے پر 40 فائدے، 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، 10 درجے بلند ہو رہے ہیں، اور 10 رحمتیں بندے پر نازل ہو رہی ہیں۔ یہ عام دنوں میں ہے، رمضان میں یہ فائدہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک درود شریف ہے، وہ ضرور پڑھنا چاہیے، میں پڑھتا ہوں، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے۔ جز اللہ عنا محمد ما هو آلہ، چھوٹا سا ہے، جز اللہ عنا محمد ما هو آلہ۔ جو شخص اس درود شریف کو ایک مرتبہ پڑھے گا، 70,000 فرشتے 1,000 دنوں تک اس کا ثواب لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔ عام دنوں میں، رمضان میں اس کو 70 سے ضرب دے دیجئے۔ رمضان تو رمضان ہے بھائی، یہ سارے اعمال جو آپ کو بتا رہا ہوں اس سے خوب فائدہ اٹھائیے رمضان کے اندر۔ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو شخص یہ پڑھے گا، سمندر کے جھاگ کے برابر ہی گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کی بخشش فرما دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے تھے، نبی معصوم ہوتے، گناہوں سے محفوظ ہوتے، اللہ بچا لیتا ہے، گناہ نہیں ہوتے ان سے، اس کے باوجود اللہ کے رسول دن میں 100 مرتبہ 70 مرتبہ اللہ کے رسول استغفار فرماتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے ہونے کے باوجود اتنی مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے، استغفار پڑھتے تھے، تو ہمیں کتنی مرتبہ استغفار پڑھنا چاہیے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید، کتنی بڑی دولت قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا۔ صرف سورہ اخلاص کا فائدہ میں نے بتایا، اب آپ دیکھیں پورا قرآن اگر ہم پڑھیں گے تو کتنا اجر ملے گا۔ ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ میرا جو بندہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے دوسرے اعمال سے، دوسرے ذکر و اذکار سے محروم ہو گیا، قرآن میں لگا ہوا تھا، قرآن پڑھتا تھا، قرآن کے اندر جو ہے بالکل اٹکا رہتا تھا اس کا دل، اور اتنا اٹکا رہتا تھا کہ دوسرے اعمال کرنے کا اس کو ٹائم نہیں ملتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس قرآن پڑھنے کا ثواب تو اس کو ملے گا، لیکن قرآن کی وجہ سے جن دوسری چیزوں سے یہ محروم ہو گیا، ان دوسری چیزوں کے اذکار کا ثواب بھی اس کو مفت میں ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ نفل نمازیں، میں نے جیسے کل بتایا کہ تہجد کی نماز ایسی ہے کہ اس کا قرآن میں ذکر ہے، کسی اور نفل نماز کا ذکر نہیں ہے، تو اس سے آپ تہجد کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے۔ تو تہجد کی نماز کی پابندی کرنی ہے رمضان کے مہینے میں۔ اس کے علاوہ اور بھی نمازیں ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اوابین کی نماز اگر پڑھیں، اوابین کی نماز کون سی ہے، کیسے پڑھی جاتی ہے، کب پڑھی جاتی ہے؟ اوابین کی نماز یہ مغرب سے عشاء کے بیچ میں ہے، اس میں کم سے کم 6 نفل، زیادہ سے زیادہ 20 بھی بتائے جاتے ہیں، کم سے کم 6۔ اگر کوئی شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز پڑھ لے، مشکل سے 15 منٹ لگیں گے، اجر کیا ہے؟ 12 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ملے گا، اور رمضان میں یہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آج میں آپ کا ایمان تازہ کرنے بیٹھا ہوں، یہ فضیلتیں سن سن کر کے انشاءاللہ کتنی زبردست آپ کو فضیلتیں ملیں گی، اور کیا کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔ تو بھائی اوابین کا خیال رکھیں، افطاری وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد نماز پڑھیں، اور تراویح سے پہلے پہلے اگر ہمت ہو پورا مہینہ اوابین پڑھیں، ایک بار پڑھیں گے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور رمضان کے اندر اس کو 70 سے ضرب دے دیجیے۔ اس کے علاوہ چاشت کی نماز صبح 9-10 بجے پڑھی جاتی ہے، یہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ 2 رکعت کر کے 4 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ جو شخص اس کو پڑھ لے، ایک حج اور ایک عمرے کا مقبول ثواب اس کو ملے گا، اور رمضان میں 70 حج اور 70 عمروں کا ثواب مل رہا ہے۔ دوستو قربان جائیے پروردگار کی قدرت پر کہ اس نے کیا کیا دے دیا، وہ تو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، ہمیں لینا نہیں آتا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنی کافی ہے۔ اگر آپ کو اور زیادہ حرص ہو، اور ہونی بھی چاہیے، ایمان کا تقاضا ہے کہ ثواب کن کن چیزوں سے ملتا ہے، کن کن باتوں کو کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم ملتا ہے، تو آپ مجھ سے پرسنل میں پوچھیے گا، اگر میں یہاں بتاؤں گا تو اب کلاس کی ڈیوریشن بھی لمبی ہو جائے گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ اذکار بتانے سے بعض مرتبہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ پہلے جو اذکار بتائے ہیں، جو نفل نمازیں بتائی ہیں، آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیجئے، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو کام پر لگا لیجئے۔ جب آپ کا نفس، آپ کی ذات ان اذکار اور ان نفل نمازوں کے عادی ہو جائیں 5-6 دن کرنے کے بعد، پھر انشاءاللہ اور آگے کے اذکار، آگے کی تسبیحیں آپ پوچھ لیجئے گا، میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا۔ میرا نمبر ہر ایک کے پاس ہے، گروپس کے اندر موجود ہے، وہاں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہا گیا، سنا گیا، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔